آپ اس کو بات کو الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ میں نے ایک 3 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ایمان کے بارے میں بھیجا ہے، کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آواز نہیں آ رہی کسی میں کی؟ نے ابھی پڑھا ہے وہ میں نے آپ نے ابھی اس لیے پڑھا کہ میں نے آپ سے کہا ہے۔ کوئی بات نہیں بتائے کہ کس نے پڑھا ہے۔ دیکھیں، خدا کے لیے سمجھیں بات کو کہ ایمان وہ چیز ہے جو سب سے پہلے ہماری بنیاد ہے اسلام کی۔ ایمان کیا ہے وہاں آپ کو پتہ چلے گا پڑھ کے، اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں وہاں آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہی چیز ہم نے اپنے والدین سے سنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا کے بندو، ایمان اللہ وہ قبول کرے گا جو شعور کے ساتھ آدمی جانتا ہو کہ میں ایمان ہے کیا اور ایمان کے تقاضے کیا ہے۔ میں نے لکھ کے آپ کو بھیجا، اور آج ایک بندے نے بھی نہیں مجھے کہا، جن سے میں نے پوچھا ہے، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے پڑھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ جی ہاں، میں نے خدا پڑھا کے تھا، میں نے پڑھا جی تھا، میں نے پڑھا تھا۔ آپ کو کیسا لگا وہ؟ بالکل صحیح کہا تھا آپ نے۔ دیکھیں، مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایمان، جب مجھے ایمان کی حقیقت پر پتہ چلتی ہے نا، مجھے آپ یاد رکھیں، مجھے ساری برائیوں سے میرا ایمان اگر ثابت قدمی والا ایمان ہے تو وہ بچائے گا۔ آج امت تباہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان کمزور ہے تو عمل لازماً کمزور ہوگا۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگ جن سے میرا تعلق پیدا ہو چکا ہے، آپ پوری طرح قرآن کو سمجھیں اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں، تاکہ میں اور آپ جنت میں بھی اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے اور ہم وہاں بھی اکٹھے ہوں۔ چلیں، آپ گلے کو دور اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہینڈ آؤٹ کو پوری طرح پڑھیں، پھر جو بھی سوال ہو مجھ سے پوچھیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آج کی دہرائی کے اوپر۔ آج کی دہرائی پہلے جو ہے ہم نے آیت 77 کرنی ہے۔ جی، یہ جو آپ کو ایمان والا بھیجا ہے، اس پہ جو چوتھے نمبر پہ ہے، اس کو تھوڑا واضح کریں۔ اچھا، اس وقت تو میں درس دینے دیں نا، اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ جی، میں نے لیٹ جوائن کیا ہے اس وقت آپ کو۔ ہاں تو لیٹ، یہ آپ کی غلطی ہے نا۔ جی میں بس آپ کے سوال کا جواب اس وقت دوں گا جب میں، اب کیونکہ وقت درس کا ہے، درس دینے دیں، آخر میں آپ سوال پوچھیں جب میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیے 77 آیت پر۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، ہینڈ کاپی اور پین آپ کے پاس ہے؟ اچھا جی سر، جی سر۔ اچھا، اب میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تم نے نہیں دیکھا، تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اچھا، یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ مکی دور کی مکے سر۔ کی بات ہو رہی، مکے کے دور کی۔ اچھا، اب مکی دور میں پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ اللہ کا حکم کیوں آیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روکیں، جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو برداشت کریں؟ کیوں اللہ نے حکم دیا؟ سر اس وقت مسلمان کمزور تھے، کم تعداد میں تھے، اور ظلم و ستم بہت تھا، تو صبر سے کام لینا تھا اور عقائد مضبوط کرنے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اس وقت کیونکہ بڑی تھوڑی تعداد میں تھے اور
دیکھیں جب آپ پر ظلم ہوتا ہے اور حق پر ہوتے ہیں، آپ برداشت کرتے ہیں، تو دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ کوئی صحیح بات ہے، جو اس بندے کو مار رہے ہیں، اس پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنی بے قصور ہے اور کتنا عمدہ انسان ہے، کیونکہ دین پر عمل کرنے والا عمدہ انسان ہوتا ہے۔ تو اس سے فائدہ ایک یہ تھا کہ مسلمان کم تھے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے، اور وہ ورنہ ان کو رگڑ دیتے اگر لڑائی شروع کرتے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ ایک نمبر ایک۔ دیکھیں قرآن میں نماز قائم کریں، نماز کیوں قائم کریں؟ تاکہ صبر اللہ نماز کے ذریعے دیتا ہے۔ زکوٰۃ کیوں دیں؟ تاکہ وہ ثبوت دیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم پہ ان کو پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو کنجوسی کریں، بلکہ لوگوں کو، غریبوں کو دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی حکمت ہے، دین نے کتنا اپنا سکہ جمایا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر تھے۔ لہذا پہلی بات کہ اس میں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اس لیے روکا کہ وہ تعداد میں کم تھے۔ تعداد بڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے سیرت و کردار ایک تو نماز کی اقامت سے پتہ چلتا ہے، اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ آپ اگر قرآن کی حکمتیں پڑھیں نا، سمجھیں، ساری غور کریں، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الم تر الی الذین، تم نے ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا؟ اللہ اکبر! تو غور کی دعوت قرآن بار بار دے رہا ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، اس کا اگلا ٹکڑا، فلما كتب عليهم القتال واذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، اور جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، قتال فرض کر دیا گیا، تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے تھے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ جب حکم آیا، حالانکہ پہلے جب ان سے منع کیا گیا تھا کہ نہ اٹھاؤ ہاتھ مکے میں، اب مدینے میں حکم آ گیا، تو مدینے میں جب حکم آ گیا، کیونکہ نساء چوتھی ہجری، 4 ہجری اور آخر 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ حکم آ گیا قتال کا۔ پہلے تو یہ مجھے بتائیں، یہ قتال کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ جلدی بتائیں۔ سر اب اللہ تعالیٰ کا غلبہ، اسلام کا غلبہ بلند کرنے کے لیے قتال بہت ضروری ہے۔ بزدلوں کے بیٹھیں قتال گے تو نہیں کریں گے، آج مسلمانوں کی ستیہ ناش اس لیے ذلت پرستی مقدر، اور اب بھی آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ میں کس طرح دبئی اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ۔ لہذا دین کی عزت اور آپ کی عزت، جب تک آپ جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا دین کا غلبہ پوری دنیا کی ضمانت ہے، عدل و انصاف کی ہر حال میں۔ تو اس لیے یہاں یہ حکم آ چکا تھا مدینے میں، جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی 4 اور 5 ہجری میں نے بتایا یہ سورہ نساء نازل ہوئی ہے، تو یہ حکم آ چکا تھا بہت پہلے مدینے میں۔ اور یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ وہ بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ طاقت، قدرت، فیصلے سارے اس دنیا میں ہوں، آخرت میں یہ اللہ ہی فیصلے کرے گا۔ طاقت اس کے پاس، قدرت اس کے پاس، علم اس کے پاس۔ لہذا یہ تھی اس کا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کس کا رویہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مدینے میں چاہے وہ مہاجرین مکہ ہوں جن کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ، یا مسلمان ہوں مدینے کے، منافقین کو الگ کر دیں، منافقین کا یہی طرز عمل تھا، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ دینے کے لیے جان و مال کی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ اور پھر کامیابیاں بھی دیکھ لیں، اللہ نے اسی امت کو اٹھایا جو اتنی غریب مظلوم تھی، اور کس طرح دنیا پر غلبہ عطا فرما دیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ، ہاں
اچھا پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالو ربنا لما کتبت علینا القتال، اے اللہ تم نے ہمارے اوپر یہ قتال فرض کیوں کیا ہے؟ کتنے منافق ہیں بھئی. اللہ اپنی حکمت، اپنے علم اور اپنی ساری جو اس کی فضیلتیں اس کے بعد جو بیان آپ سے حکم دے رہا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں. لولا اخرتنا الی اجل قریب، آپ نے ہمیں کچھ اور مہلت کیوں نہیں دی؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ سے مطالبے کر رہے ہیں. اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کتنا پیارا جواب ہے. کل، اے اللہ کے رسول انہیں بتاؤ، ان تمام لوگوں، متاع دنیا قلیل، یہ چند روزہ مال ہے آپ کے پاس دنیا میں. والآخرت خیر لمن اتقا، اور یہ آخرت کس کے لیے بہتر ہے؟ تقوی والوں کس کے کے لیے. لیے؟ کے لیے اچھا، سر. یہاں اس تقوی، آیت میں مجھے بتائیے تقوی کا مطلب کیا ہے اس آیت میں؟ جو قتال کرے گا سر، جہاد کرے گا وہ شاباش ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جو تقوی یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے اس حکم پر جان و مال کے ساتھ قتال کرے گا وہ متقی ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اچھا، آگے آخری آیت کا ٹکڑا ہے اور مجھے بتائیے اس کا مفہوم. ڈاکٹر صاحب آپ چپ رہیے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. کیا مفہوم ہے اس کا؟ سر جی جو دنیا میں نیکی کی ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اور جو برائی کی ہوگی اس کی سزا بھی ضرور ملے گی. یہ تو جنرل معنی ہے نا، اس آیت میں معنی بتائیں. کہ تو اللہ خدا تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا. جو قتال کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قتال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عظیم اجر عطا فرمائیں گے، اور جو نہیں کریں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم میں سزا ضرور دیں گے. اب یہ بات کہتی نا آپ تو پھر مزہ آتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہاں کیونکہ اوپر جہاد و قتال کا تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. آج دنیا میں مسلمانوں کو جتنی ذلت اور پستی کا سامنا ہے یہ صرف ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اگر ہم جہاد و قتال کرتے تو آپ دیکھتے کہ آج دنیا میں مسلمان قائد ہوتا، لیڈر ہوتا. جزاک اللہ. آیت 77 میں نے ختم کر لی. کوئی سوال آپ کا؟ شاباش جلدی کریں. اچھا، اب آیت 78 میں دیکھیں یہ کافر. سر سوری میں مائک آن کرنے میں دیر ہوگی. سر یہاں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ آیا ہے نا، تو سر یہاں جو زکوٰۃ والا آیا ہے یہ تزکیہ کے لیے آیا ہوگا یا وہ مالی خرچے کے لیے آیا؟ بیٹا سب سے بڑی بات یہ ہے تزکیہ ہو، یہ ساری چیزیں بعد کی بات ہے. یہاں جہاد میں مال لگانے کی بات ہے، اپنے مال کو اللہ کے کلمے کے لیے بلند کرنے کی بات ہے. تزکیہ تو ہے ہی ہے. کیوں؟ آپ وہ مال جو آپ عام طور پر بندوں کو بڑا محبوب ہوتا ہے، آپ اس کو اللہ کی اتنا زیادہ محبوب ہے آپ کو کہ آپ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. لہٰذا یہ بڑے بڑے منافع ہیں ان اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کے. لیکن یہاں جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جہاد اور قتال میں مال لگائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں اس کا مقصد مطلب یہ ہے. لیکن اس کا انسانی کا تزکیہ ہونا فی قتال میں مال خرچ کرنے کا وہ اپنی جگہ بینیفٹ موجود ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھی طرح سے. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 78 میں. اچھا مجھے یہ بتائیں آیت 77 میں منافقین کی مسئلہ کیا تھا؟ کیوں وہ کہتے تھے کہ اللہ تم نے قتال فرض کیوں کیا؟ ابھی کچھ دیر اور چلنے دیتے اسی طرح جس طرح آپ مدینے میں چل رہا تھا. کیا مسئلہ سر کیا تھا؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت تھی، اور کتراتے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے. نہیں 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 نہیں. سر آگے آج نفس کے خاطر تو وہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے وہ بہانے تراشتے تھے. سر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا. اگلی آیت میں سنیں تو پھر آپ کو بات
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां भी होगे मौत तुम्हें पा लेगी। डरते थे मौत की वजह से, खौफ उनको मौत का था, बाकी सारी चीजें भी ठीक हैं, लेकिन यहाँ साफ बता दिया गया। और अल्लाह कहते हैं मौत ऐसी है तुम्हें जहां कहीं होगे ढूंढ लेगी, चाहे वलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों के अंदर भी मौत के खौफ से बंद होगे ना, मौत वहां भी पहुंच जाएगी। अल्लाह का हुक्म है और वो होके रहेगा। तो मौत का डर है काफिरों को, इसलिए वो उनको जिंदगी प्यारी है। और मोमन को शहादत क्यों प्यारी है, जल्दी बताएं। इसलिए क्योंकि कि सर जन्नत में जाता है। शहादत का बहुत बड़ा इनाम है। एक शहीद का एक कतरा जमीन पे गिरते ही अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस अता फरमा देते हैं। बिल्कुल आपने इरम ठीक कहा, लेकिन थोड़ा सा आगे चले ना तो दुनिया कितनी आर्जी और फानी, जन्नत बाकी हमेशा रहने वाली। यहाँ तो हम जिंदा ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल रहेंगे, वहां दायमी जिंदगी। सिर्फ यही नहीं, वहां नेमतों का कुरान का जिक्र पढ़ें कि कौन सी नेमत है, चाहे वो नींद, आराम, कोठियां, कारें, खवात आपकी रोजा मोहतरमा वगैरह, इतने नेक के वहां बुराई का निशान भी नहीं होगा। कितना मैं आपने कभी सोचा कि कितना माहौल वहां का पाकीज़ा होगा, कितनी रिहाइश आला तरीन होगी, किस कदर अमन और सुकून होगा, कभी सोचें आप। जी सर, शहादत मतलूबा मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किशोर कुशाई। ऊंचाई, बिल्कुल। अल्लामा इकबाल ने क्या तर्जमानी की है कुरान की, जज़ाकल्लाह। जी सर, आज भी तो यही हो रहा है। ताऊत से डर रहे हैं, मौत से डर रहे हैं, दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कुरान उस चीज को उस वक्त बयान कर रहा है और आज हमारे सामने ये हकायक पूरे के पूरे, तो हमें कुरान पर तो यकीन कर लेना चाहिए। जी सर, ये एक जिंदा किताब है क़यामत तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, अब अगर इसी आयत में एक और मजमून आ रहा है, ये तो था ना मौत, और मौत के बारे में अल्लाह ने कहा कि तुम अगर अपने आप को किलों में बंद कर लो ना, मौत वहां भी पहुंचेगी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो कायनात में कोई चीज उसको डिनाई नहीं कर सकती। अब अगली बात सुने, वह इन तुसिम बहुम हसना, और अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो यकूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह, तो फौरन कहते हैं भाई ये उन्हीं मुनाफिकों का जिक्र है कि भाई ये भलाई तो अल्लाह की तरफ से है। और फिर वह इन तुसिबहुम सय्या, अगर उन्हें कोई तकलीफ या बुराई पहुंचती है, यकूलू हाज़िही मिन इंदिका, ये तो आपकी वजह से है। बुराई भलाई अल्लाह के लिए मुख्तस कर दी, और बुराई जब या मुसीबत तकलीफ आई तो कहा ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कितने बदबख्त लोग थे। हमारा भी तो ये वतीरा है, जब हमें कोई बुराई पहुंचती तो हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज मुसलमान फौरन कहते हैं ओ जी हमें तो इन्होंने काफरों ने मगलूब कर लिया। ओ भाई तुमने कुरान पे अमल कब किया है? अमल करते तो अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देता। तुमने भी यही बहाने लगाए जो उस वक्त मुनाफिकों ने लगाए, आपने भी बहाने लगाए आज के दौर में, तो अंजाम दोनों का एक होगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वान तुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, मुमिनीन, अगर वाकई मोमिन हो तो अल्लाह तुम्हें ही इज्जत से नवाजेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, देखें आगे इस एंड में आयत में कहते हैं फमा लिहाउलाई कौमिन ला यकादून यफक़हून हदीसा, तो इन लोगों को क्या हो गया है कि ये कोई बात समझते ही नहीं। भाई देखें ना, एक बात मुझे समझ बड़े गौर से, अल्लाह के हुक्म बिल्कुल ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक है। मसलन फितरत अल्लाह ने क्या बनाई है, कैसे, आयत बताएं जल्दी से। अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, बिल्कुल उसको पूरी तरह इल्हाम कर दिया, उसके अंदर पैदाइश के वक्त रख दिया कि नेकी और बदी को पहचानता है। अच्छा मुझे ये बताएं
پھر کافر کیسے اس کو پہچانتے ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے تو نیکی اور بدی دونوں اس کی فطرت میں رکھ دی ہیں، الہام کر دی ہیں. سر اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو وہ قانون بناتے ہیں، سر وہ جو قانون بناتے ہیں وہ بھی تو نیکی اور بدی کے لیے ہوتا ہے نا، برائی کو سزا دیتے ہیں اور اچھائی کے لیے انعام ہوتا ہے. سر انہیں بالکل پتا ہے صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے. ہاں لیکن انہوں نے بالکل صحیح بتایا نا کہ آپ قانون دیکھ لیں ان کے مجموعی طور پر برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا، لیکن جی ان سر. کی برائی اور نیکی کی ڈیفینیشن مختلف ہے. قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن بالکل برحق ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ عین انسانی فطرت جو جس کو اللہ نے نیکی اور برائی کی پہچان دی ہے اسی کے مطابق ہے. سر جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وقد خواب من دساہا، وہ اپنے نفس کو جو لوامہ ہے اس کو دبا دیتے ہیں، نفس ہمارا کو اس کے اوپر حاوی کر میڈم کے. آپ بالکل irrelevant کوٹ کر رہی ہیں. قد افلح من تزک، پلیز میں جب دیکھیں ان کے سوال کا جواب پہلا حق ہے ان کا، اور آپ بیچ میں مت بولیں. میڈم دیکھیں وہ بات جو اللہ نے فرمائی ہے قد افلح من تزکا وقد خواب من دساہا، وہ اللہ نے صاف بتا دیا کہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اس نفس کو پاکیزہ کر لیا. پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ میں کھول کے بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس نفس لوامہ کو اس نے پاکیزہ کر لیا. کس سے؟ قرآن اور سنت سے. اور وقد خواب من دسہا، ناکام اور نامراد ہوا جس نے اس کو پاکیزہ نہ بنایا قرآن اور سنت سے، بلکہ دنیا کے پیچھے پڑا تو اس نے دبا دیا جو اس کی فطرت اس کو کہتی تھی کہ نہیں نیکی کام کر، وہ برائی پہ لگ گیا، پھر بالآخر وہ اس کے احساس بھی مٹ گیا اور وہ نفس سے امارہ بن گیا. یہ وہاں بات اس پیرائے میں ہو رہی ہے. یہاں منافقوں کی بات ہو رہی ہے. منافق اپنے نفس امارہ کی وجہ سے سب باتیں کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ نہیں بنایا. میڈم بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. ادھر کی ادھر کی مت کوٹ کیا کریں، بالکل ٹو دی پوائنٹ رہیں. سب سے پہلے ہمیں آیات کے اندر رہنا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. وہ جب پوری طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر کسی قسم کا ابہام نہیں رہے گا. اچھا تو اب دیکھیں نا خود اللہ تعالیٰ کا فما لہؤلاء قوم القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے. بھائی اگر اپنے اس نفس سے اس پہ ہوتے اپنے نفس لواموں پہ، ہاں تو وہ سمجھ جاتے، لیکن اتنے اس کو نفس امارہ میں تبدیل کر دیا کہ اب حق بھی ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا اب چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں ورنہ آیت 79 میں کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی برائی آپ کو پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت آپ پہنچتی ہے وہ آپ کے نفس کی وجہ سے. کیوں؟ نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائیاں دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، سب کچھ، لیکن ہے امتحان دنیا. اور جب میں اس میں اللہ کے راستے سے ہٹتا ہوں ان احکامات میں تو نہ میرا مال کام آتا ہے، آپ دیکھ لیں نہ فرعون کے کام آیا، نہ آج کے فرعونوں کے کام آئے گا، اور نہ اولاد، نہ تنتنا، نہ عہدہ، نہ فوج، کوئی بھی کام نہیں آئے گی. صرف یہ بات ہے کہ جب اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ پکڑے گا، کوئی چھڑا نہیں سکتا. کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. ایمان اس کے ساتھ بالکل سیم آیت سورہ شورا کی بھی ہے نا، 30 نمبر. جی میرے سوال نہیں سمجھ آیا، پھر بتائیں. جی نہیں سر جی، یہ جو آیت ہے بالکل سیم اس کے ساتھ سورہ شورا کی بھی 30 نمبر آیت ہے، بالکل اسی طرح سے.
जज़ाकल्लाह। तो अच्छा, आयत है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। हाँ, लेकिन वहाँ हंसना की बात नहीं है। जी, थोड़ा सा फर्क है। हाँ, और अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आगे चल के, व अरसलनाका लिन्नासि रसूला, अपने नबी सारी इंसानियत के लिए भलाई के लिए भेजता है अंबिया को। तो अल्लाह ताला अपने नबी को बता रहे हैं कि आपका काम तो ये है कि आप सिर्फ जो इंजार और तबशीर का काम लोगों को सामने खोल के रख दें, क्योंकि पूरी इंसानियत की भलाई इसी में है कि वो आपके उसवे हसना को फॉलो करें, और आप वही करते हैं जिसका अल्लाह हुक्म देता है। नेकी से मुकम्मल इज्तनाब करते हैं, सारी बुराई से मुकम्मल इज्तनाब करते हैं, और नेकी में सबकत करते हैं। अच्छा, वकफा बिल्लाहि शहीदा, क्या बात है। और अल्लाह ताला काफी है गवाही के लिए। क्यों? गवाह होना ही वो चाहिए जो हर वक्त मौजूद है वो आपके साथ, और जो ऐसी रिकॉर्ड करे आमाल, जो फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो यार हमक। तो आप देख रहे हैं कि कुरान पढ़ के, अच्छा, तो वकफा बिल्लाहि शहीदा, कितनी प्यारी बात है कि गवाही के लिए अल्लाह काफी है। क्यों? जिस तरह का गवाह बरहक बात कहे, बरहक बात जो आपने कही है उसके इल्म में हो, वो आलिमुल गैब है, उसको नीयतों का वाकिफ। तो कभी अगर मैं और आप अल्लाह की इस सिफत को अपने लिए लाजिम समझें, आप यकीन माने कि अल्लाह क्योंकि हमारे साथ है, अल्लाह अमाल रिकॉर्ड करा रहा है, हम वही काम करें जो अल्लाह राजी है जिसमें। और ये जो एक हदीस है ना कि वो शख्स मोमिन नहीं है जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को उस चीज के मुताबिक नहीं कर दिया जो अल्लाह के रसूल लेके आए। अल्लाह के रसूल क्या लेके आए? कुरान और सुन्नत। क्या बात है। तो अल्लाह कहते हैं तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक उस नबी के नमूने को आप फॉलो न करें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। कोई सवाल आपका आयत 79 पर? अब चलते हैं 80 में। आयत 80 में अल्लाह कहते हैं ये है कुरान का मकसूद। क्या? वमन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लम की पैरवी की उसने गोया अल्लाह की पैरवी की। यानी रसूल नमूना है अल्लाह की इताअत का। इसके साथ इस हदीस को न भूलें। वो हदीस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और आप इसका उर्दू में एक खुलासा लिख लें। और ये हदीस भी बुखारी की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह मन अतानी फकद अता अल्लाह। बिल्कुल इसी आयत का ये मफहूम है, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वह मन असानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की, फकद असल्लाह, गोया उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अब मैं और आप समझते हैं ये बात? कितनी दिन में कितनी बार हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ कुरान भी कह रहा है और नबी सल्लम भी बिल्कुल हदीस का सही मफहूम कि वह मन असानी फकद असा अल्लाह, वह मन अता अमीरी, जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की। अमीर हर अमीर नहीं, ये जो आज मुसलमान हुक्मरान है ना, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें आप देख लें, जजेस को देख लो, ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, फौज को देख लें, काश ये अल्लाह के मुकर्रर करदा नहीं है, रसूल सल्लम के मुकर्रर करदा नहीं है। अल्लाह अकबर। पांच लोग किसी थे, वो खुद ही कब्जा कर बैठे हैं। तो अल्लाह कहते हैं वह मन अता अमीरी फकद अतानी, उसने मेरी, क्योंकि अमीर अल्लाह रसूल सल्लम का अमीर अबू बकर सिद्दीक होगा, हजरत उमर होंगे, हजरत अली होंगे रजी अल्लाह तआला अन्हुम, उस्मान होंगे। और अल्लाह कहते हैं, सॉरी, रसूल सल्लम फरमाते हैं
ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی کیونکہ وہ تو نہ امیر بنایا ہے اللہ کے رسول نے، اور وہ وہی کام کرے گا جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، بلکہ وہ وہی کام کرے گا جس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کتنی یہ آیت کبھی اس کو اس آیت کے ساتھ کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، 80 نمبر آیت، اور یہ حدیث کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ کوئی سوال آپ کا آیت 80 کے بارے میں؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے آیت 80 میں ہی فرمایا وَمَن تَوَلَّا، اللہ تعالیٰ کے قربان جائیے ان احکامات پر۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جس نے روگردانی کی یعنی نافرمانی کی، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی ہم نے تو آپ کو نگران بنا کر تو نہیں بھیجا کہ آپ ضرور عمل کرائیں، نہیں جی، آپ نے بری چھوڑ دیں ان کو، آپ کھول کے بتا دیں، فریضہ آپ رسالت کا حق ادا کر دیں دعوت کا، باقی چھوڑ دیں ان کو، کبھی وہ اپنے اللہ سے سبقت نہیں کر سکتے۔ اللہ جب چاہے گا ان کو پکڑے گا اور ان کو عبرت بنا دے گا، جیسے فرعون کو بنایا، جیسے آج کے فرعونوں کو بنایا۔ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے سر۔ قرآن جو ہے نا، آپ یقین مانیں، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ آگے آیت آ رہی ہے، آیت 81، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ ہم سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ منافقت دعوت یہ ہے۔ اور فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، بَيَّتْ طَائِفَةٌ، ان میں سے ایک گروہ آپ مشورے کرتا ہے، غیر الذی تقول، اس چیز کے بارے میں جو آپ نے نہیں کہی، یعنی وہ آپ کی بات کو پبلک میں، منافق کی بڑی خاص پہچان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے اب بات میں بیٹھیں گے، مشورے کریں گے کہ یار لوگوں کو کس طرح گمراہ کریں۔ یہ اس کا طرف اشارہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، سنو غور سے کافرو، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی تم مشورے کرتے ہو۔ اور اپنے نبی سے اللہ کہتے ہیں فارض عنہم، ان سے ذرا کنارہ کشی کیجئے، چشم پوشی کیجئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے چشم پوشی کیجئے؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ جلدی بتائیں۔ ان کی اللہ ان کی کرتوتوں کی سازشوں وجہ کو سے سر۔ ناکام کر دے گا۔ سر اللہ وقفہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ سیرت کو ساتھ رکھیں تو پھر بات کھلتی ہے۔ یہاں آپ یہ بات نہیں ہے جو آپ فرما رہی ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ نازل ہوئی ہے 4 ہجری کے آخر اور 5 ہجری کے اوائل میں کا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا کہ ان منافقین کو پوری طرح بات سمجھائیں۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا، بڑا وقت گزر گیا، 8 ہجری میں فتح ہوا ہے، ان کو پوری طرح بات آگاہی ہو گئی، جب اس وقت حکم آیا کہ ان کے ساتھ سختی کرو۔ تو یہ اس وقت ان جو وقت تھا، جس طرح دیکھیں نا آپ مکے میں دیکھتے ہیں نا کہ کافروں ان کو مسلمانوں کو منع تھا، مدینے میں بھی ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے پوری اجازت دی، اور 8 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے۔ 8 ہجری کے بعد جب اللہ نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آنے والے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا فتوحات اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح، تو اللہ نے کہا کہ اب ان سے ذرا سختی سے ڈیل کرو۔ اچھا، اس لیے جواب سنے سنائے اور رٹے رٹائے مت دیا کریں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کو سمجھیں، یہی غور و فکر ہے۔ آگے آیت میں آ رہا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ اب ان سے چشم پوشی کیجئے۔ کیوں؟ آئیں گے میرے پاس، میں نے ان کا حساب لینا ہے، میں ان کو اس وقت بتاؤں گا کہ میں نے تو نبی بھیجا تھا۔ یہ ایک بڑی حدیث ہے، چھوٹی سی، یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں القرآن حجت لک، یا تو قرآن تیرے حق میں دلیل ہوگا، او علیک، یا تیرے خلاف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔
یعنی قرآن یا تو تمہارے حق میں سفارش کرے گا اگر اس کے اس کو مطابق چلو گے، کیوں دہرا رہے ہیں معنوں کو؟ آپ مجھے بتائیں مفہوم کیا ہے؟ یعنی اگر قرآن کے خلاف چلو گے تو تمہارے حق میں یہ گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلا انسان۔ ڈاکٹر صاحبہ دو چیزیں آیت میں ہیں۔ تیرے حق میں حجت ہے اس وقت جب تو اس پر مکمل یقین کر کے، وہ جو اللہ نے کہا لا ریب فی، اس پہ یقین کر کے کہ کس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس پر عمل کرے گا تو تیرے حق میں سفارش کرے گا، اور اگر تو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو پھر یہ تیرے خلاف گواہی اللہ کے عدالت میں اللہ کی کتاب گواہی دے گی۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی آپ دین پر عمل کرنے کے بعد بھروسہ کس پہ کریں نتائج کے لیے؟ اللہ کی اللہ ذات تعالیٰ پہ پر۔ سر۔ اگر آپ نے ٹھیک پر سارے، جس طرح جنگ بدر احد وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تھا وہاں میدان جنگ میں لاگ دیا، پر اللہ پر توکل تھا، اللہ نے کیسی فتوحات عطا فرمائی۔ اللہ ہر آدمی کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے کہ جس کو اللہ پر بھروسہ ہے نا، اس نے ساری اپنی طرف سے پیش بندیاں کر لی ہیں، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ توکل کا یہ ہے وکفا باللہ وکیلا، اور کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کارساز اللہ اس کے لیے ثابت ہوگا جس نے عین اس حکم کی روح کے مطابق عمل کیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اور آپ دیکھیں کبھی تصور بھی نہیں آ سکتا تھا مکی دور کو دیکھ کے کہ دین کامیاب ہوگا۔ ایسا کامیاب ہوا کیونکہ اللہ کی ہدایات کے نیچے کام کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 13 سال بعد ہجرت ہوئی اور 14ویں سال مدینے میں حکومت قائم ہو گئی۔ یہ پوری تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اس سے بھی بڑا انوکھا واقعہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں دھڑا دھڑ آ رہے ہیں احکامات مدینے میں۔ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے 2 ہجری کے آخر میں، اسی طرح آل عمران اس کے بعد نازل ہوئی ہے، المائدہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے 4 یا 5 ہجری میں، 4 کے آخر میں یا 5 کے۔ تو یہ ساری آپ دیکھ لیں کہ یہاں ایک ایک حکم نافذ ہو رہا ہے، ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ نافذ ہو رہا ہے، اور اسلام پھل پھول رہا ہے، جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے یک وقت۔ یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، اور نہ ذرائع ہے نہ وسائل، کافروں کے پاس سب کچھ ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، کافروں کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا، دیکھیں نا امریکہ عیاشی کر رہا ہے ان کی ریاستوں کی وجہ سے، جو آپ کی مسلمان عرب ریاستیں۔ ریاستوں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کتنی بدبختی ہے ہماری، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے، ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہے۔ یہ سر وہ جذبہ نہیں ہے، اچھا اب الفاظ بھی نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے بہت سارا وقت لگا دیا دہرائی پر، آپ کو بات پوری طرح سمجھ آ رہی ہے، آ چکی ہے؟ جی سر، جی جی الحمدللہ۔ سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا اب چلتے ہیں آیت 82 پر۔ یہ ایک ایسی بات ہے نا کہ جو 82 میں اللہ فرمانے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اب میں آپ کو ایک سیکوینس بتاتا ہوں، آپ لکھ بھی لیں۔ پہلے ہوتا ہے پڑھنا، پڑھ کے سمجھنا، سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد تدبر، اس کے بعد کی سٹیج ہے کہ آپ اس کے پورے کانسیکوینسز کے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیسے یہ بھلائی کا باعث کیسے بنے گی، اس سے نگلیکٹ کریں گے تو کتنا نقصان ہوگا، یہ تدبر ہے۔ اچھا اب تدبر جتنا بھی آپ کریں گے نا، ہر حکم پہ، کسی آیت پہ بھی پڑھ کے سمجھ کے پھر اس پہ غور و فکر کریں گے، آپ کو ایک بات بالکل کلیئرلی نظر آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حق
جو اللہ نے اس آیت میں بات فرمائی ہے اس ٹاپک پہ، یہی حق ہے، باقی کوئی چیز حق نہیں ہے۔ یہ آپ کی عقل بتائے گی، جب غور و غوض کے لیے اللہ نے عقل دی، اس لیے کہ آپ اللہ کو پہچانیں اور مزید غور و غوض کریں کہ اللہ نے اس چیز میں کیا ہمارے لیے بینیفٹس رکھے ہیں، کیا فوائد اور کیا برکات ہیں اگر ہم وہ کریں۔ اور اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو کوئی حکم بھی دیکھ لیں تو کتنی ذلت اور پستی ہوگی۔ یہ اللہ یہ جو بات کہی نا، افلا یتدبرون القرآن، آپ اگر عربی سمجھتے ہو نا، افلا، بس کیا یہ نہیں تدبر کرتے قرآن میں؟ کتنی بڑی بات ہے، جھنجھوڑ دیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں، بھائی ادھر تو تم پی ایچ ڈی، ایم ایس، ایم فل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو، اور تم اپنے آقا اور مالک کو نہیں پہچانتے، تو تم تو جاہل ہو، ان ڈگریوں کے باوجود جاہل ہو۔ اس لیے کہ سب سے پہلے تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، کامیاب کب ہوں گا، ناکام کب ہوں گا، یہ جو اتنے سارے میرے رشتہ دار، ساتھی اور پڑوسی ہیں، ان کے میرا کس طرح ڈیل کرنا ہوگا، یہ ساری باتیں قرآن نے کھول کھول کے بتائی ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ بالکل واضح بتا دے گا کہ اللہ کا حکم ہی ایک ایسا حکم ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، لا ریب فی، لا عوج لہ، اس میں کوئی کجی نہیں، ٹیڑھ پن نہیں، بالکل ایسا ہے کہ ہر آدمی اگر غور کرے عقل کے ساتھ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ انجینئر اور ڈاکٹر ہو۔ یقیناً انجینئر اور ڈاکٹر کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا کے علوم میں اپنے عقل کو کھولا رکھا ہوا ہے، لیکن اگر قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ بھی جاہل ہوں گے۔ لہذا بڑی وسعت ہے اس بات میں کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر یہ تدبر کیوں نہیں کرتے۔ میں اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں اور بڑے غور سے سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لیتے یا کوئی اور ہستی اس کو پیش کرتی، تو اللہ کہتے ہیں کہ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں بہت سارے تضادات پاتے۔ اچھا، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے جو بات فرمائی ہے اس کو کس طرح آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے؟ اب مثال بھی دینی ہوگی آپ کو۔ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اگر انسان ایسی کوشش کرتا تو کبھی بھی ایسی پرفیکٹ چیز نہیں بنا سکتا تھا۔ پرفیکشن کیا ہے قرآن کی، جو یہاں بات ہو رہی ہے، آپ لا اس کی ریب بات فیہ، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا حق ہے سر۔ ڈاکٹر صاحبہ، انسان جب کوئی کتاب نبی لکھتا ہے تو آپ پہلے میری بات سنیں، خدا کے لیے قرآن کو سمجھنا سیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ ہے وجہ کہ اللہ نے کتاب لکھ کے، میں اب مثال دیتا ہوں آپ کو، توحید پہ دیکھیں، کوئی صفحہ قرآن کا خالی نہیں ہے، لیکن ایک ایک دلیل اپنی دوسری دلیل کو پکا سچا بتا رہی ہے، ری انفورس کر رہی ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، رسالت ہو، آخرت ہو، کوئی دنیا کا مسئلہ ہو، عبادت ہو، بالکل پرفیکٹلی اللہ نے ڈسکرائب کر کے مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اور یہی اس قرآن کی خوبی ہے کہ 30 پاروں میں توحید پتہ نہیں کتنی دفعہ ڈسکس ہوا ہے، اور ہر دفعہ آپ دیکھیں کہ وہ اس ہم آہنگ ہے۔ دوسری جگہ جو بیان ہوا ہے، یہاں بالکل ان میں ایک خاص تعلق ہے، اور وہ تعلق حقانیت اور سچائی کا ہے۔ توحید ہو، رسالت ہو، آخرت ہو، کوئی چیز ہو، آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یہ کتاب بے مثل ہے کہ اس میں کوئی ہم آہنگ ہے، کوئی ایک بات کا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ آج تک قرآن نے چیلنج کیا ہے دنیا کو کہ لاؤ ایک صورت بنا کر، اور ایک صورت 3 آیات کی بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، کوئی نہیں بنا کے لا سکا۔ وجہ
کہ وہ انسانی دماغ اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ اللہ کل شین قدیر ہے. جی سر جی، جبکہ ایک انسان اگر ایک ہی واقعہ دوسری بار اس کو سنا جائے تو وہ اس میں لازمی چینج کرے گا، اس میں اپنے الفاظ شامل کرے گا، اس کو چینج کر دے گا. جتنے تو یہ لوگوں نے انسان کے بس انسان کے قرآن میں بس کی بات نقص نہیں ہے. نکالنے کی بات کی ہے وہ سب اس کو سمجھ کے پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے تو اس میں کوئی نقص نکلا ہی نہیں. جی سر جزاک ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ چیلنج دیا ہے انسان کو، پہلے پورا قرآن بنا لو، 10 صورتیں بنا لو، چلو ایک ہی صورت بنا لو، ہاں قیامت تک لیکن یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ قرآن بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جس طرح یہ 30 پارے کا ہم آہنگ ہے، تم تو ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. کہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں، سب سے بیسٹ سیلر کتاب وہ ہوتی ہے جس کو پوری دنیا میں بہت ریکگنیشن ملتا ہے، لیکن چند ہی سالوں کے بعد لگتا ہے کہ اس کی بات پوری طرح صحیح نہیں تھی. آپ ساری سائنٹیفک انفارمیشن کو دیکھ لیں. انسان سمجھتا رہا کہ بس جی زمین تو چپٹی ہے، اس کو پتہ چلا نہیں گول ہے. پھر آپ دیکھیں جوں جوں اللہ تعالیٰ کمال کی بات فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس نہج پہ لے آئیں گے کہ خود بول اٹھیں گے قرآن حق ہے. سر جی اس کا لہٰذا جواب ادھر یہاں پر یہ خود بھی تو موجود ہے اس آیت میں بھی کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ اسی بات کا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں یہ تو ہے ہی اللہ حق برحق کی طرف سے جو سچا ہے، اور پھر میڈم آپ کیسے آگے کیوں نہیں کہتے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوتا تو اختلاف کثیر آپ پاتے، اس میں جی ہم آہنگی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ سارے انسان ملا کر بھی یونائٹڈ نیشن ہو، ورلڈ بینک ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ کبھی اس چیز کو اس طرح حقائق پہ بنیاد پر بیان نہیں کر سکتے جیسے قرآن نے بیان کی ہے. کیوں؟ جی بالکل اللہ کا عقل کامل اور اکمل اور انسان کا عقل ناقص. اب بات سمجھ آئیے؟ جی جی سر، الحمدللہ سر جی. کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم لوگ جو تھوڑا بہت حفظ کرتے ہیں تو کہیں زبر زیر کی غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بندہ اٹک جاتا ہے، آگے نہیں چلتا کہ یہاں پہ مسٹیک ہے. اللہ کی قدرت ایسی ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں نا کمال قرآن، اللہ تعالیٰ نے بھی عربی کو اس لیے چنا، وہ بڑی کامل ہستی ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس میں دیکھیں نا، اگر قرآن آیا ہے نون آخر میں زبر آئی ہے تو آپ کہیں گے یہ تو مفعول ہے، اور قرآنوں ہوگا پھر تو یہ فاعل ہوگا. ذرا نوٹ فرمائیں کتنی فصیح اور بلیغ، زبر اور پیش سے فاعل مفعول بن جاتا ہے، مفعول فاعل بن جاتا ہے. جی سر. آپ ان چیزوں پہ غور کریں نا جو قرآن نے، اور دیکھیں صحابہ اور اسلاف کی زندگیاں لگی ہیں ایک ایک چیز پر ریسرچ کرتے ہوئے، پھر بھی آج بھی ریسرچ ہو رہی ہے. اتنی وسیع المفہوم یہ کتاب ہے. اچھا میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ گورو نے اب یہ کیا کہ مسلمان جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو زمین پر اترتی ہیں، تو اب وہ بھی اپنی ریسرچ یا جو سائنسدان یا جو ہیں وہ اس ٹائم پہ اٹھ کے اور اس کو فالو کرتے ہیں کہ مسلمان جو کہ اس کو کہتے ہیں تو اس میں کچھ خاص ہے. شادیہ بیٹا میں آپ کو بتاؤں، آپ جو لوگ آپ میں سے اس کے عادی ہیں نا تہجد کے، آپ کو یقیناً اس کا فوری احساس ہوگا پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو مجھے اس وقت اٹھا دیتی ہے. آپ یقین مانیں کبھی الارم لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بات یہ بالکل ہے صحیح کہہ رہے ہیں سر، بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کاش ہم اس راستے پہ چلتے ہوتے تو آج اس ذلت کا سامنا کبھی نہ کرنا پڑتا. اس لیے بالکل صحیح ہر سر. عمل کا معاملہ یہی ہے، تہجد نہیں. وہ جب اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں نا تو آپ کا چلنا پھرنا کھانا پینا بالکل اسی طرح اللہ کی نازل ہوتی ہے، سکینت اطمینان اور مدد
کہ وہ کام میں برکت پڑ جاتی ہے۔ میں سر نے دل اپنی میں بہت زیادہ خوف آ جاتا ہے، کوئی میں بھی نے آپ پلیز میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک مسئلہ ماحول کی وجہ سے نظر آتا تھا کہ نہیں حل ہوگا، رب العالمین نے ایسی احسان اور برکت عطا فرمائی کہ وہ کام سیکنڈوں میں ہو گیا۔ یہ ایک تہجد کا معاملہ نہیں ہے، مومن ہر دفعہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی مدد کس طرح میرے شامل حال ہے۔ اچھا سر ایک دفعہ کسی مطلب قرآن کی ایک ساتھی انہوں نے کہا تھا کہ مومن اور پریشان تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کیوں پریشان رہتے ہیں اپنے معاملات کی وجہ سے؟ توکل کم ہوتا ہے، اس مومن کا توکل اللہ پر ہے۔ وہ جب سمجھتا ہے نا، ہائے ہائے کاش آپ سمجھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیے، میں نے بڑی خدمتیں کی۔ جب میرے باپ مر گئے نا تو میں سخت رنجیدہ تھا۔ ہوا کیا کہ اس کے 1 سال بعد میرا بڑی پوزیشن پر تھا، وہ قتل ہو گیا۔ ماں کو جب میں نے تڑپتے دیکھا نا تو میں نے کہا اللہ کا فیصلہ کتنا برحق تھا کہ اس نے باپ کو اٹھا لیا، ورنہ اس کی بھی یہی حالت ہوتی۔ تو مومن تو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات اور اس کے فیصلے، اس کے احکام جو ہیں وہ میرے لیے ہر حال میں مفید ہیں، مجھے پتہ ہو یا نہ ہو۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بالکل سر 100% ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 82 ختم ہو گئی ہے کہ غور تو کرو کہ کوئی اس قرآن میں تضادات نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہوا قرآن نے کوئی انسان کے کائنات کے متعلق مسئلہ ہو جو انسان سے ریلیٹ ہو، سارے مسائل میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہر چیز بالکل ایک جگہ بیان ہوئی ہے، دوسری جگہ پہلے والی دوسری جگہ کو ری انفورس کر رہی ہے، اس کو پوری طرح پختہ کر رہی ہے، تضادات کو چھوڑیں۔ قرآن کا یہی اعجاز ہے کہ جس کے اللہ نے کہا کہ لے آؤ ایک آیت بنا، سورت بنا کے، آج تک کبھی لا کے نہیں دیں گے۔ سر جو تضاد تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن پاک میں وہ خود مسلم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تعصب میں نہ ہونا تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ پھر جب دیکھتے ہیں نا کہ قرآن اتنی پرفیکٹ میرے دل کی آواز ہے جاتا ہے۔ اچھا اب چلتے ہیں آیت 83 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ اذاعوا به، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی ہو یا خطرے کی، وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان کمزور ہے اور ڈر کے مارے پتہ نہیں کیا کیا افواہیں خود مسلم معاشرے میں ہوں یا کافروں کا معاملہ ہو کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کیا کیا پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ سنو، اس کے بارے میں تمہاری کیا صحیح روش ہونی چاہیے، صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اول الامر کے سامنے رکھ پیش کرتے، کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے اللہ کی وحی ان کے پاس آتی ہے، وہ بات اگر ان کی سمجھ میں نہ آتی تو اللہ سجھا دیتا۔ اور اول الامر وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ نیچے کس لیول تک، لوئسٹ لیول تک ہوں یا ہائیسٹ لیول ہوں، ساروں کا یہی وسیلہ تھا۔ آج آپ کا مجھے بتائیں کہ یہ کہاں مسلمانوں کو اویلیبل ہے؟ لیکن پالیسی یہی ہونی چاہیے، کیوں کہ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے ہے، یہ یاد رکھیں۔ مغلوب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور بھائی یہ آپ کے بادشاہ جو یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے کتنے خبیثانہ حکم ہوں، وہ تکمیل نہ کریں تو آپ کی جان نہیں سلامت رہ سکتی۔
تو اللہ جس کا حکم بالکل برحق ہے، طاقت قدرت اس کے پاس، لیکن دنیا اس نے امتحان بنائی ہے۔ اچھا اب سنیں آگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کو پہنچا دیتے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولي الامر کو، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ اس بات میں ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بہتر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے خبریں بجائے سننے کے آگے بڑھا، جھوٹ موٹ، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میسج اٹھایا انہوں نے، اور بھائی اگر وہ میسج قرآن کا ہے آپ ضرور بھیجیے، اگر آپ کو شبہ ہے کہ اس نے گمراہی ہے کبھی نہ بھیجیے، ورنہ آپ وہ گمراہی پھیلانے والوں میں سے شامل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ، کیا بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، دیکھیں نا اس کے باوجود اللہ کیسے بچاتا ہے ہمیں، تو اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ وہ چند کون سے ہیں؟ جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، ورنہ تم انہی غلط باتوں کا کرنے اور عمل کرنے اور سننے اور سمجھنے میں غلطی کرتے۔ کیوں کہ تم نے اللہ کے رسول ہوتے ہوئے آپ ان کو نہیں بتائی کہ وہ اس کو آپ کو صحیح مطلب سجھا دیں، تو پھر تم جو ہے شیطان کے رستے پر چل پڑتے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ آپ اور میں بھی اس بات کا پورا احتیاط کریں کہ جب ایسی کوئی بھی خبر ہو تو ہم اہل علم اور اہل عقل لوگوں کے پاس پہنچے، تاکہ ہمیں وہ اہل علم اور اہل عقل، جب میں کہتا ہوں تو پی ایچ ڈی نہیں، بلکہ وہ جو اللہ کے قرآن سے واقف اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تو تم شیطان کی سوائے چند لوگوں کے تم شیطان کی پیروی کرتے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 83 پر؟ سر جی یہاں پہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت کس حوالے سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ دیکھیں اگر یہاں بات ہے عمل کی، عمل اگر اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا تو تمہیں رحمت بھی ملے گی، فضل بھی ملے گا، اور اگر آپ سنی سنائی پر یقین کر لو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، تو نہ اللہ کا فضل ملے گا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ اب بات سمجھ آئیے زرتاج صاحبہ؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اگر تم اللہ اور رسول کی تصدیق کے بغیر خبریں پھیلاتے ہو اور آپ ان دنیا سوشل میڈیا اور ان غلط خبروں پر چلتے ہو، تو پھر اس کا مطلب تم شیطان کو فالو کر رہے ہو۔ آیت 84 میں کمال کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اپنی جان کے۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں، ذمہ داری تو نبی کی ہے کہ اس نے دین کو من و عن پہنچانا ہے، لیکن عمل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ دوسرے عمل بتا دیا ان کو، سمجھا دیا ان کو، حق ادا کر دیا، عمل کریں یا نہ کریں یہ ان کا مسئلہ ہے، اللہ ان سے حساب لے گا۔ لیکن نبی کا کام یہ ہے کہ انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا اللہ کا فرمانبردار تابعدار ہوں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ نبی خود ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا کہ وہ اس عمل کا کرنا ہے اور بہت ہی بہترین طریقے سے کرنا ہے، تو یہ اس نبی کے عمل پہ چل دو۔ سبحان اللہ۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو اس بات پر اکسائیں۔ کس بات پر اکسائیں؟ اللہ کے راستے میں قتال جنگ پر کرنے۔ سر جی، قتال پر۔ جزاک اللہ۔ یہ جو اللہ اوپر کہہ رہے ہیں نا فقاتل فی سبیل اللہ، اس بات پر ابھاریں۔ کیوں؟ اگر یہ کام کریں گے تو پھر
اچھا اب آپ ذرا دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت بکر صدیق کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی نا، تو کچھ کافروں نے کہا بھائی ٹھیک ہے سب کچھ کریں گے لیکن زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے. تو اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، حالات بڑے دگرگوں ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا میں تو ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان سے ایک ایک رسی بھی وصول کروں گا. یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مومن جو ہے وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے. تو انہوں نے کیا. اگر وہ نہ کرتے تو آج تو کافر کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کے جو امیر مقرر کردہ امیر تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے واقف تھے. تو ابوبکر صدیق نے کہا میں تو ان سے لڑوں گا، اور انہوں نے بالکل نہیں چھوڑا. اور آج الحمدللہ الحمدللہ کتنا کرم ہے اللہ کا اور کتنا احسان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس وقت انہوں نے جنگ کر کے ان کو زیر کیا اور ان سے زکوٰۃ وصول کی. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے. وہ جو آپ دیکھا نا یہاں حضرت بکر صدیق نے ان کی قوت کو توڑ دیا، اور اللہ کے رسول کا تو خاص کر آپ زمانہ دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے، وہ بھائی فتح مکہ ہوا بڑے تھوڑی سی جھڑپوں کے بعد، لہذا اللہ کس طرح مدد فرماتا ہے اپنے نبی کی اور اپنے پیروکاروں کی، کہ اس کی مثالیں آپ کو آج بھی ملتی ہیں. صرف یہی نہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، وہ کیا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، وہ اس کے بعد وہ چیز جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، وفتح قریب، اور اس کے بعد آپ کو بالکل قریبی زمانے میں اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار فرمائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 ہجری میں جب غزوہ احزاب ہوئی تو 10,000 کا لشکر لے کے آئے. اب جب ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب اس کے بعد یہ کبھی اگریشن نہیں کریں گے، کبھی حملے نہیں کریں گے. بالکل ایسی بات ہوئی، کیونکہ اتنی طاقت وہ نہ قریش مکہ اور یہود مل کے جو انہوں نے جمع کی تھی، اب ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی جمع کر سکیں. اور اتنی جمع کی ہوئی کو جو انہوں نے پورا زور لگا کے، تو اس کو جب آپ نے ڈیفیٹ دے دی ہے اللہ کی مدد سے، تو آئندہ یہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید قوت میں بھی ہے اور سزا دینے میں بھی. دیکھیں نا یہ ہے اللہ کی صفات، اور یہ اس کا مومن کو جب یقین ہوتا ہے تو پھر مومن جو ہے، مجاہد جو ہے، وہ بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ اس کے پاس تلوار بھی نہیں ہوتی پھر بھی لڑ جاتا ہے. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کی طاقت اور قدرت کا آپ اندازہ لگائیں کہ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، طاقت میں بھی بہت زیادہ، قوت میں بھی، اور سزا دینے میں بھی. کیوں؟ ایسا بادشاہ کہ دنیا کے بادشاہ تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں اس کی نظر میں. مخلوق کو شرک کرنے والوں کو یہی نہیں پتا کہ اللہ کی طاقتیں بے پایا، اور یہ مخلوق ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم کے پابند. کوئی سوال آیت 84 پر؟ اب سنیں اللہ کا تعالیٰ کا اصول سنیں، اور میں اور آپ اس پہ پوری طرح عمل کریں. وَمَن يَشْفَعْ، ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا. اچھا سوری تو 85 تک ہم نے کیا ہے، 84 81 82 تھا، 84 کیا ہے. انشاءاللہ کل کریں گے. آپ ذرا تیاری کر کے ٹھیک آیا کریں، سوالوں کے جواب آپ تسلی بخش نہیں دیتے. جب آپ تدبر کریں گے نا قرآن میں، انشاءاللہ اصل میں
دیکھیں جو ہماری ایک غلط عادت ہے نا، میرے اندر بھی تھی کہ ادھر کا ادھر جوڑ دیا، ادھر کا ادھر. بھائی آیت بڑی صاف واضح ہوتی ہے، آپ غور و غوض کر کے اس کے سارے احکامات جس سے منع کیا نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس کی حقانیت پر جب عمل کریں گے نا تو آپ اس کے نتائج دیکھیں گے تو آپ اش کر اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس سمجھ کے مطابق عمل کرنے کی، قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. اچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایمان کے بارے میں ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، اور صبح جب 15-20 آدمی تھے تو مجھے کسی ایک نے بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے اس کو پڑھ کے سمجھا ہے. تو آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھتے، پڑھتے، سمجھتے؟ کیونکہ جتنا چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں پوری طرح کھول دیا جائے. اب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو کھلے گا کیسے؟ مجھے یہ بتائیں نا. اللہ پاک ہم لوگوں کو اتنی سمجھ بوجھ عطا فرما دے کہ ہم لوگ جو اس کے حکم ہیں اور جیسے آپ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں سر. جی یہ بہت آپ اچھا ہے کوشش سر. تو کوشش بیٹا آپ نے کرنی ہے. اللہ نے آپ کو توفیق صلاحیتیں دے دی ہیں. اب آپ اللہ قیامت کے دن آپ کو سے پوچھ لے گا. ہم سب جو ہے کوشش کریں کہ ہم اس قرآن کو کما حق سمجھیں. سر اب جی ذرا وہ آپ بہت نے انشاءاللہ سر. اللہ پیپر پاک جو ہے آپ نے سورہ اثر کا بھی بیان کیا اور جہاد کے 4 مراتب بھی بیان فرمائے ہیں، تو اس کو نا آپ ہمیں پڑھا دیں کسی وقت. اچھا اس کو میں پڑھا دوں گا، آپ اس کو سنبھال کے رکھیں. میں آج کل تیاری کر رہا ہوں آپ کو پڑھانے کی. یہ قرآن کے حقوق ہیں، وہ جی میں نے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا وہ بکلیٹ منگوا لیا ہے. آپ برائے کرم آپ میں سے ہر ایک آدمی حاصل کر لے، پڑھ لے، اس میں سوال تیار کر لے. انشاءاللہ بڑا آپ کو سمجھ قرآن آنے میں، کہ جب وہ حقوق پہ پورے کریں گے نا ہم، تو انشاءاللہ ہمیں قرآن کی ساری عظمتیں سمجھ آ جائیں گی. کیا نام انشاءاللہ ہے سر. سر کا جی اللہ نام پاک بتا دیں. بک کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو بھیجوں گا اس کا ابھی 2 منٹ میں. تو جی آپ ٹھیک ہے ہم فوٹو کاپی کر لیں گے. جزاک اللہ. سر ایک بہن انشاء نے آپ سے کچھ سوال پوچھنا تھا، جو آج صبح انہوں نے بولا تھا. آپ نے کہا تھا کہ میں درس ختم ہوگا تو پھر جواب دوں گا، وہ جو یعنی کہ قرآن خوانی کے متعلق نا. وہ بہن سوال کرے نا، تاکہ ایگزیکٹ سوال آپ سنیں، پھر میں جواب بھی میرا سنیں. کہاں گئی ہے وہ سر بہن؟ ہاں جی سر، سوال یہ تھا کہ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور قرآن خوانی تو ہوتی ہے، مثلا رواج ہی بنا ہوا ہے نا، تو جو لوگ آتے ہیں فاتحہ کے لیے، تو قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کے بعد جیسے جو لوگ جیسے تعزیت کے لیے آتے ہیں نا. اچھا اب سنیں، پہلی بات یہ تعزیت 3 دن کے لیے ہوگی، اور یہ جو آپ دعا کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی، وہ اسی طرح کریں جس طرح صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے. اور پھر آپ سب سے پہلے آپ جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر وہ پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو اس میں پوری جو آج تک لوگ مرے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، اور جو زندہ ہیں وہ دین پر قائم و دائم رہنے کی بھی دعا ہے. تو مسنون طریقہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق کریں. یہ جو قرآن خوانی ہے نا، یہ نہ نبی نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ ہمارے اسلاف نے کی. کیوں؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. قرآن مردوں کو بخشوانے کی کتاب نہیں ہے. اگر مردے نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور دے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، جنازے میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.
یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ہر مرنے والے چھوٹے بڑے ہر شخص مومن کے لیے دعا کی ہے، تو یہ مجھے بہت اچھی لگی. اور یہ بہت اچھی دعا ہے سر، یہ آپ بھیج دیں ہم سب کو اس میں ہینڈ آؤٹ پہ. اچھا، نمبر 1 یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مرنے کے بعد. اچھا، ایک اور بات ہے، جو آدمی مر گیا نا اس کی اولاد کی دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں اگر وہ اخلاص سے دعائیں کریں تو. اولاد کا سنیں، اولاد کا ہر نیک عمل ان کی جنت کی طرف لے جانے میں اللہ ان کی مدد فرمائے گا. کیوں؟ اب انہوں نے تربیت کی، اولاد بالکل ان کے عمل نیک کر رہی ہے، یہ ضروری ہے، اس کا اجر ان کو ملے گا. اور اگر انہوں نے جو بھی برائیاں کی کریں گے تو ان کے والدین کو بھی اس سے اذیت مل سکتی ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے کی تربیت ٹھیک نہیں کی. لہذا آپ کیوں نہیں ہم خود نیک قرآن پڑھتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، نمازیں اقامت صلات کرتے، ایتاء زکوٰۃ کرتے، اور پھر اللہ نے ہمیں کہا کہ ان کی موت کے بعد ان کے سارے دوستوں سے آپ بھلائیاں کریں، ان سے اس دوستی کو نبھائیں. تو یہ سارے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ثواب ضرور پہنچاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. تو ایک سوال یہ ہے سر کہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں نیت کرتے ہیں کہ دعا واسطے حضرت میت کے، تو یہ جو دعا آپ نے پڑھی ہے اس میں تو میت کا نہیں، یہ سب کا ہے، فوت شدہ زندہ سب کے لیے. لیکن جو حاضر میت کے یہ جیسے وہ کہتے ہیں وہ دوسری دعا ہے اللہ مغفر ورحم وعافی واعف عنہ، تو کیونکہ اس میں تو لہی نہ میت نہ شاہد نہ غائب نہ سارے آ جاتے ہیں نا، تو لیکن حاضر میت کا اس میں ذکر نہیں ہوتا. تو بالکل یہ بھی ٹھیک سیما صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اگلی رکعت میں اس میت کے لیے، خاص میت کے لیے بالکل یہی دعا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور وہ آپ ان پڑھتے ہیں وہاں. لہذا کیونکہ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ ہم مردوں کو کس لیے دعا کریں، تو یہ دعا بہت جامع ہے ہر مرنے والے کے لیے، چاہے چھوٹا بڑا امیر غریب سب کے لیے. جی سر. سر یہ ہے کہ لوگوں سے پڑھوانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگ بعض رواداری میں دل نہیں ہوتا تب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد پڑھے، ذکیہ صاحبہ سمجھے، بات سنیں، عمل کرے. جب وہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس کو بدعت کہیں گے، جی اور سر. بدعت قبول نہیں ہوتی. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے میں اور آپ ہدایت حاصل کر کے اپنے بڑوں بزرگوں کے لیے، والدین کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ قبول کرے گا. جی. اگر کوئی اور سوال ہے تو ضرور کریں. ایک سوال ہے سر، یہ ایصال ثواب کے لیے جب قرآن خوانی کی جاتی ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی صاحب میں نے آپ کو انصار بھائی ابھی بتایا ہے کہ جو عمل ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ثابت نہیں ہے صحابہ کرام سے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. نہ دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ سے گزارش کی، قرآن کتاب ہدایت ہے، ایصال ثواب کے لیے نہیں نازل ہوا. ایصال ثواب ان لوگوں کو پہنچے گا جن کی اولادیں اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی قبول کرے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی. دیکھیں نا، جو معاشرے میں چیزیں رائج ہیں اور ہم آنکھیں دم بند کر کے ان پر عمل کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک دوست اور پڑوسی بہت نیک آدمی تھے، ان کے لیے جب ان کے خاندان نے وہ کی، میرے بہت پیارے دوست تھے، تو انہوں نے میں نہیں گیا کیونکہ اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو بالکل منع فرمایا ہے. اچھا، یہ جو مطلب ہم لوگ اپنے قرآن پاک پڑھ کے دعا کرتے ہیں پیرنٹس کے لیے، اور پھر ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک بھی ان کے نام پہ کر دیتے ہیں، باری تعالیٰ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائیں یا دے دیں، ان کے درجات بلند کریں.
تو یہ تو آپ کی اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے نا کہ والدین کے لیے اولاد کچھ کرنا چاہے، وہ آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ رسمن نہ کریں، یعنی قرآن خوانی کی ایک رسم نہ بنائیں، لیکن آپ ان کو اصالہ ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں. Am I right؟ میں نے آپ سے گزارش کی ہے، آپ ذرا پھر اس بات کو سننے والے جو ہے وہ اس کا وہ پہلو لے لیں گے. اصل میں اولاد اس قرآن پر عمل کر کے ایمان اور عمل صالح کی حالت میں ان کی مغفرت کی دعائیں کرے، ان کے جنت میں داخلے کی دعائیں کرے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ صرف قرآن پڑھ کے اور ان کو، تو وہ قرآن جو انہوں نے خود پڑھا ہے، جتنا عمل کیا ہے، وہ ان کے لیے ہے اور یہ ان کے لیے ہے. لیکن ان کے حصہ اولاد جو بھی عمل کرتی ہے وہ اس لیے کہ اولاد کی اس میں عمل کرنے میں والدین کی تربیت کا شامل ہوتی ہے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اور آپ نے اگر حدیث سنی ہو کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بخش دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے کون سی آپ نے اتنی بڑی میری بخشش کی آپ نے فیصلہ فرمایا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھ تیری اولاد نے کتنی دعائیں کی، کتنے نیک عمل کرتے رہے. لہذا یہ پہلو جو ہے اس میں ہماری اس بندے مرنے والے کی اولاد کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نیک زندگی گزارے تاکہ اس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں اور اس کے والدین کو فائدہ پہنچے. جی سر جی، قرآن تو زندوں کے لیے ایڈریس کر رہا ہے، ہاں قرآن تو مردوں کے لیے کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو الگ سے قرآن خوانی کر کے انہیں بخشوایا جائے؟ نہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ ہے ہمارے لیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں، اور عمل کی آمین. توفیق دے. پروردگار ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ والی زندگی دے، ان کی پریشانیوں کو آسان کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی آگے کی منزلیں آسان کر دے. سر نے جیسے بتائے اسی طرح عمل کریں گے اور ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. ورنہ جیسے کوئی ایک بات بتاتا ہے، کوئی دوسری بتا، اس پہ عمل سے تو نقصان ہی ہے، اپنا ہی نقصان ہے ہم لوگوں کے. اچھا سر، آپ کی اجازت سے اس پہ ہم